آج ہم پڑھیں گے نظم کلی نفسن ذائقۃ الموت۔ یہ ایک بہت اہم نظم ہے اور امتحان میں اس کا مرکزی خیال اور تشریح کے لیے اس کے بند بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کلی نفسن ذائقۃ الموت۔ نذیر اکبر آبادی، منظومات، گریجویشن، اردو مخزن ادب۔ حوالہ: یہ بند ہماری درسی کتاب کی نظم کلی نفسن ذائقۃ الموت سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ تعارف شاعر: نذیر اکبر آبادی در حقیقت خیالات کے نہیں واقعات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے انسانی زندگی کے تمام نشیب و فراز کو شعری زبان عطا کی اور زبان و بیان میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی۔ نذیر کو پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اپنا جی کوئی بہلا کے مر گیا، دل تنگیوں سے اور کوئی اکتا کے مر گیا۔ عاقل تھا وہ تو آپ کو سمجھا کے مر گیا، بے عقل چھاتی پیٹ کے گھبرا کے مر گیا۔ دکھ پا کے مر گیا کوئی سکھ پا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ جی بہلانا مطلب دل بہلانا، دل خوش کرنا یا خوش رہنا۔ دل تنگیاں مطلب مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں یا غربت۔ عاقل سے مراد ہے صاحب عقل جو عقل والا ہو۔ بے عقل مطلب کم عقل، ناسمجھ یا بے وقوف۔ چھاتی پیٹنا مطلب ماتم کرنا یا روتے رہنا۔ اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ مختلف طریقوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے حالات کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور زندگی سے بیزار ہو کر ایک روز مر جاتے ہیں۔ عقل مند لوگ پریشانیوں کو نظر انداز کر کے خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ یہ خوشیاں، یہ پریشانیاں، یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، اور جب تک ہماری زندگی ہے یہ ہمارے ساتھ چلیں گی، اور وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ کم عقل ناسمجھ انسان زندگی کے اتار چڑھاؤ سمجھ نہیں پاتے اور اپنے حالات کا رونا روتے روتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو چاہے انسان کو زندگی میں دکھ ملے یا سکھ، وہ رو رو کر زندگی گزارے یا خوشی خوشی، مگر بہرحال ایک روز ہر انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ جو دنیا میں آیا ہے بالآخر ایک روز مر جائے گا۔ دن رات دن مچی ہے یہاں اور پڑی ہے جنگ، چلتی ہے نت اجل کی سینا گولی و تفنگ۔ جس کا قدم بڑھا وہ موا وہ ہی بے درنگ، جو جی چھپا کے بھاگا تو اس کا ہوا یہ رنگ۔ وہ راستے میں تیغ و تبر کھا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ دن کہتے ہیں دنیا کو۔ دن مچی مطلب ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ جنگ پڑی ہے یعنی ایک جنگ کا سا سما ہے۔ نت مطلب روز یا ہمیشہ۔ اجل سے مراد ہے موت۔ سینا مطلب نیزہ یا تیر۔ گولی و تفنگ مطلب گولیاں اور بندوقیں۔ وہیں مطلب فوراً، وہیں، اسی وقت یا اسی جگہ۔ بے درنگ مطلب فوراً، بلا تاخیر، بغیر دیر لگائے۔ یہاں رنگ سے مراد ہے حالت، حشر یا حال۔ تیغ کہتے ہیں شمشیر یا تلوار کو، تبر کہتے ہیں کلہاڑی کو۔ اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دن رات ایک افراتفری مچی ہوئی ہے اور ایک جنگ کا سا سما ہے۔ جیسے میدان جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک جنگ کا میدان ہے جہاں روز نئے نئے طریقوں سے موت انسانوں پر حملہ کرتی رہتی ہے۔ موت کے تیر، موت کی گولیاں اور بندوقیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اور لوگوں کو اپنا نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ دنیا میں جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو موت اسے مہلت نہیں دیتی اور بنا کسی تاخیر کے اسے گھیر لیتی ہے۔ چاہے وہ موت سے بھاگنا ہی کیوں نہ چاہے، پر وہ نہیں بھاگ سکتا، موت کے حملے سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی کتنا بھی بھاگ لے، پر وقت آنے پر وہ موت کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے،
کیونکہ جس کا وقت آ جائے اسے بہرحال اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، جو دنیا میں آیا ہے بالآخر ایک روز مر جائے گا۔ پڑھ کر نماز کوئی رہا پاک باوضو، کوئی شراب پی کے پھرا مست کو بکو، ناپاکی پاکی موت کے ٹھہری نہ روبرو، کوئی عبادتوں سے موا ہو کے سرخرو، ناپاک روسیا بھی پچتا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ کو بکو مطلب گلی گلی، جگہ جگہ۔ روبرو سے مراد ہے آگے یا سامنے۔ سرخرو مطلب کامیاب، عزت اور آبرو والا۔ روسیا سے مراد ہے بدبخت، گنہگار یا خطا کار۔ پچھتا کے مطلب افسوس کر کے یا شرمندہ ہو کر۔ اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ اچھی اور نیک زندگی گزارتے، نمازیں پڑھتے اور ہمیشہ باوضو اور پاک صاف رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بری اور ناپاک زندگی گزارتے ہیں، شراب پی کر، نشہ کر کے دنیا کے نشے میں ڈوبے رہتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ لیکن موت پاکی ناپاکی کچھ نہیں دیکھتی۔ موت کو کسی کے اچھا یا برا، نیک یا گنہگار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن جو اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ دنیا سے اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اچھی آخرت ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اور جو دنیا کے نشے میں کھویا رہتا ہے، ساری زندگی غلط کام کرتا ہے، آخری وقت میں وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش اس نے ایسی زندگی نہ گزاری ہوتی، کاش اس نے کچھ غلط نہ کیا ہوتا، اور وہ اسی افسوس اور ندامت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو موت اچھے برے کسی کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، جو دنیا میں آیا ہے بالآخر ایک روز مر جائے گا۔ کر دل کے آئینے کی تئیں صاف ایک بار، کشف قلوب دل پہ کیا اپنے آشکار، جب پیک نے اجل کے کیا آن کر گزار، کام آئی روشنی نہ کرامات کی بہار، کامل فقیر خلق میں کہلا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ تئیں سے مراد ہے ذات۔ کشف قلوب مطلب تصوف، دلوں کا حال جاننا۔ آشکار مطلب ظاہر یا عیاں۔ پیک نے اجل کے مطلب موت کے فرشتے نے۔ روشنی مطلب بصیرت یا اجالا۔ کرامات کی بہار مطلب معجزے اور کرشمے۔ کامل فقیر مطلب صوفی، درویش، بزرگ یا اللہ والا۔ اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو پاک صاف کر کے اپنے دل کو تصوف سے کتنا ہی روشن کر لے، چاہے قدرت کے کتنے ہی راز انسان کے دل پر ظاہر ہو چکے ہوں، کتنا ہی وہ نیک عبادت گزار ہو، اس کا دل کتنا ہی پاک صاف ہو، چاہے کوئی صوفی ہو، درویش ہو، پیر ہو یا اطاعت گزار ہو، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر کوئی نیکی، نور، کرشمے، معجزے، بڑائی، فضیلت، پیری، درویشی کچھ کام نہیں آتی۔ جب موت آ جائے تو سارے معجزے دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ کوئی درویش، صوفی، بزرگ ساری زندگی دنیا میں اللہ والا کہلاتا ہے، پر جب موت آتی ہے تو وہ اپنے نام کو دنیا ہی میں چھوڑ کر موت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ موت پیر، درویش، صوفی کو نہیں دیکھتی۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک روز ضرور واپس جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، جو دنیا میں آیا ہے بالآخر ایک روز مر جائے گا۔ پہنا کسی نے خوب لباس عطر کا بھرا، یا چیتھڑوں کی گدڑی کوئی اوڑھ کر پھرا، آخر کو جب اجل کی چلی آن کر ہوا، پولے کے جھونپڑے کو کوئی چھوڑ کر چلا، باغوں مکاں محل کوئی بنوا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ عطر کا بھرا مطلب خوشبودار، خوشبو سے بھرا ہوا۔ چیتھڑوں کی گدڑی یعنی پھٹا پرانا اوڑھنا بچھونا یا پھٹا پرانا پیون زدہ لباس۔ اجل کی ہوا یعنی موت کی ہوا۔ پولے کا جھونپڑا یعنی گھاس پھوس کا مکان، غریبوں کا مکان یا بے سر و سامانی کی حالت۔
اس بند میں نظیر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ مال و دولت والے ہوتے ہیں، ہمیشہ خوبصورت بہترین خوشبودار لباس پہنتے ہیں اور شان و شوکت کی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، پھٹے پرانے خستہ حال پیون زدہ لباس پہنتے ہیں اور مفلسی اور محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں۔ پر جب موت کی ہوا چلتی ہے تو وہ امیر غریب، بہترین کپڑوں اور کسی کے پھٹے پرانے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ موت امیری غریبی کچھ نہیں دیکھتی۔ جب وقت آتا ہے تو ساری زندگی غربت اور بے سر و سامانی میں رہنے والا بھی اپنا کچا مکان چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مال و دولت، باغ محل، اونچے مکانوں کا مالک بھی اپنا سارا مال و دولت دنیا ہی میں چھوڑ کر موت کے ساتھ چلا جاتا ہے، کیونکہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ جو دنیا میں آیا ہے بالآخر ایک روز مر جائے گا۔